بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہوئی تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جب وہ غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے فلاں فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی وہ جدا نہ ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا، پھر ہاتھ چمٹا رہا، مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ چھری سے عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ ایک اور عالم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنی میت خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ۔ وہاں حضرت امام مالک قاضی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہ لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مر گئی، دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی کہ اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں۔ 3 دن ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے تو چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑی ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ جو عورت مری ہے اس کی فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا، بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا گا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ نے فیصلہ سنایا، تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میری کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی کسی پر تہمت لگانے سے پہلے ایک بار سوچ لینا چاہیے کہ بلا وجہ کسی کی عمر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔